انسانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ساری جوانی اولاد کی تڑپ، تمنا، چاہت اور لگن میں گزر جاتی ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ تو ذرا اس اولاد کی چاہت کے بارے میں سوچئے، انسان کے دل میں کتنی محبت ہوگی اس اولاد کی کہ ساری جوانی، ساری زندگی انسان کی تڑپتے ہوئے اس تمنا چاہت میں گزر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت اولاد یہ عطا کر دیں، لیکن جو ہے وہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئیں۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام شام سے نکلتے ہیں، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر پانی کا ایک مشکیزہ ہے، تھوڑا سا پانی جو ہے وہ وہاں پر چھوڑتے ہیں، اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ وہاں پر چھوڑ کر اپنی بیوی نہتی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، لاچار ہے، بے کس ہے، کچھ کر نہیں سکتی، اور بڑی تمناؤں، چاہتوں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اس بیٹے کو، دودھ پیتا بیٹا ہے، اس کو کہاں پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ ایک سنگلاخ پہاڑوں والی زمین اور جلستے ہوئے ریگستان والی زمین کہ وہاں پر قریب سایہ لینے کے لیے کوئی درخت نہیں ہے، غم بانٹنے کے لیے کوئی وہاں پر انسان موجود نہیں ہے، پانی کا کوئی چشمہ، نہر، دریا نہیں ہے کہ جہاں سے پانی پیا جا سکے، کھانے کے لیے کوئی پھلدار درخت نہیں ہے، زمین سے کھیتی نہیں اگتی ہے کہ وہاں سے کچھ کر کے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ تو وہاں پر اپنی اس بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں۔ سیداتنا ہاجر علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جاتی ہیں، انہیں پکارتی ہیں، وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، کافی سفر طے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتی ہے، قال نعم، ہاں مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی نہتہ بیوی کو اور اپنے اس تمناؤں، دعاؤں اور التجاؤں کے بعد ملنے والے اکلوتے بیٹے کو ان سنگلاخ پہاڑیوں میں اور دہکتے ہوئے ریگستانوں میں میں چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو پھر وہ فرماتی ہیں آپ چلے جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ضائع نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اس بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر واپس گئے
حدیث کے لفظ ہیں کہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں پیچھے جا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور وہاں پر یہ دعا کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اے پالنے والے، اے ہماری سانسوں کے مالک، اے روزی دینے والے، اے وہ ذات کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کائنات پہ جس کا کنٹرول ہے، جس نے یہ اولاد دی تھی، جس کی نعمت یہ بیوی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بغیر کھیتی کی زمین میں لا کے آپ بسایا ہے، لیکن ایک امید ہے عند بیتک المحرم، لیکن یا اللہ یہاں پر تو نے مجھے بتلایا ہے کہ تیرا اس کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اور برکتوں والا تیرا گھر جو ہے وہ بیت اللہ بننے والا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہاں پر چھوڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر تیری نماز قائم کریں گے۔ تو بھائیو اس سے کیا پتہ چلا؟ اولاد کے لیے جو ہم اس دنیا میں محنت کرتے ہیں، کیا انسان کی اولاد کے لیے گھر سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا انسان کی اولاد کے لیے بہترین خوراک زیادہ ضروری ہے؟ کیا اولاد کے لیے شاندار گاڑی کا اہتمام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے؟ کیا اولاد کے لیے بڑے کاروبار کو چھوڑ کے جانا یہ زیادہ ضروری ہے؟ یا اولاد کے اچھی جاب اور ملازمت کا اولاد کے لیے اہتمام کر دینا یہ زیادہ ضروری ہے؟ معاشرے کے اندر اولاد کے ایک معاشرتی سٹیٹس بنا دینا کیا یہ زیادہ ضروری ہے کہ یا اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ اولاد کو انسان اس طریقے سے اولاد کی تربیت کرے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعور ہو اور اسے اپنی آخرت کا پتہ ہو، اس زندگی کی حقیقت کا احساس ہو۔ اولاد کی ایسے تربیت کرنا ضروری ہے کہ اسے دینی اقدار کا پتہ ہو، اعلیٰ اخلاقیات کی حامل اولاد ہو، اسے سجدے کا پتہ ہو، اسے قرآن کی تعلیمات کا علم ہو۔ یقینی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی ضرورتیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز جو انسان کی اپنی اولاد کے لیے کرنا ضروری ہے وہ دین کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا ہے، دین کی تعلیم اولاد کو دینا ہے، تاکہ جو اولاد کی روح ہے اس کی خوراک کا صحیح طور پر اہتمام ہو سکے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے گھر بنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اور مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اپنے گھروں کو بنانے سے پہلے اللہ کے گھر بنانے ضروری ہیں، کیونکہ جو اپنے گھر ہیں یہ میرے اور آپ کے جسم کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی اولاد کے وجود کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے ان کی اہمیت ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر ایمان کی زندگی رکھی ہے، اس زندگی کا سامان کرنا یہ دنیاوی وجود سے پہلے ضروری ہے۔ اولاد کا معاملہ جو ہے میرے پیارے بھائیوں بہت زیادہ حساس اور اہمیت کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے اس دنیا میں بسنے والے وہ لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود مانتے ہو، اور وہ لوگوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہو، جن کو پتہ ہے کہ یہ زندگی کی سانسیں ختم ہو کر ایک دن قبر کی زندگی ہے اور قبر میں جا کر لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، محشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے، اور محشر کا میدان بھی ایسا برپا ہوگا کہ وہاں پر ساری انسانیت جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور انبیاء بھی نفسی اور نفسی کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ آج میں بچ جاؤں، یا اللہ آج میں بچ جاؤں۔
جس انسان کا اس آخرت کی زندگی پر یقین ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی خوفناک آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں، لوگوں کو اس آگ کے اندر ڈال کے جلایا جائے گا، اور پتھروں کو امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ گندک کے پتھر ہوں گے، جب ان کو جلایا جائے گا تو اس سے شدید بدبو پیدا ہوگی۔ گندم کو ہم جلا کے دیکھتے ہیں اور اس میں دھواں بھی شدید ہوگا، اور ان پتھروں کی گرمی جو ہے وہ دیگر پتھروں سے زیادہ ہے۔ ان خوفناک پتھروں کو اور انسانوں کو جہنم کی اس خوفناک آگ کے اندر ڈال کے جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ، لوگوں خبردار، اس دنیا میں جو بھی زندگی بسر کرنے والا انسان ہے وہ ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کائنات کے اندر جو بھی انسان زندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ ذمہ دار ہے، ذمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مرد جو ہے وہ گھر میں ذمہ دار ہے، اور مرد سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا کیسا تھا، بیٹی کیسی تھی، بیٹے کی پرورش کیسے کی، بیٹی کی پرورش کیسے کی، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کیسے تھے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها، اور عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتها، اور اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹے کو کیسا بنایا تھا، بیٹے کو بنانے کے لیے کیا محنت کی تھی، یہ تم سے جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس ذمہ داری میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کے بارے میں انسان سے پوچھا جانا ہے۔ یہی اولاد اگر انسان نے اس کی اچھی تربیت کی تو یہی اولاد قبر میں جنت کی کھڑکی ہے، اور اگر اس اولاد کی تربیت دینی طور پہ نہ کی، اسے دینی اقدار کا پابند نہ بنایا، اسے چوک اور چوراہے کی نظر کر دیا، اور ایک ایسے نصاب تعلیم کے سپرد کر دیا، اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے دن رات محنت کی، بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ کا اہتمام کیا، اور اپنی اولاد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک جو ہے اس کو مہیا کرنے کی کوشش کی، برانڈڈ بہترین سوٹ اور لباس اور جوتوں کا اہتمام کیا، لیکن مسجد اور مدرسے کی محبت نہیں دی، اس دل میں قرآن کو نہیں اتارا، تو پھر یاد رکھیے یہی اولاد جو ہے کل قیامت کے دن قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہے، یہی اولاد ہوگی کل محشر کے میدان میں یہ اپنے والدین کا گریبان پکڑے گی اور جھنجھوڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور دعا کرے گی کہ یا اللہ یہ میرے والدین ہیں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ دین کے رستے پہ نہیں لگایا، مجھے چوک چوراہے کی نظر کر دیا، آوارگی میری زندگی کا حصہ بنا دی، میں غلط دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، انہوں نے نہیں روکا ٹوکا، تو یا اللہ میرا جو بھی جرم ہے اس میں یہ حصے دار ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کل مولود، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ توحید کی سمجھ لے کے آتا ہے، اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے دل میں دین کی محبت لے کے آتا ہے، وہ سچائی کا پیار لے کے آتا ہے، وہ کانوں کی پاکیزگی لے کے آتا ہے، وہ آنکھوں کی حیا لے کے آتا ہے، وہ زبان کی عفت لے کے آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے اس دنیا میں آتا ہے توحید لے کے آتا ہے، دین اسلام کی سمجھ فہم شعور محبت اور احساس لے کے آتا ہے۔ آگے بڑی خطرناک بات ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں،
اس کے ماں باپ ہیں جو اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں۔ الغرض دنیا کا جو بھی جرم کرتا ہے انسان، اس کے پیچھے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولادوں کی بربادی میں والدین کا حصہ ہوتا ہے۔ والدین ہیں، انہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، انہیں اپنی کھیتی کی فکر ہے۔ میں نے بہت سارے ذمہ داروں سے پوچھا، کبھی زندگی میں غمی ہو، خوشی ہو، گھر کے اندر فوتگی ہو، میت گھر میں پڑی ہوئی ہو، کٹھن سے کٹھن حالات ہوں، جیل کے اندر گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبھی ایسا ہوا ہے پانی کی باری ہو اور وہ باری جو ہے وہ نہ انسان اسے استعمال کرے پانی کو؟ سارے کہتے ہیں جی جو بھی ہو پانی تو لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری نگاہ میں اس پانی کی اہمیت ہے، ہم اسے ہر حالات میں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس سے پہ ہماری کھیتی بننی ہے اور کھیتی کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے ہماری اولاد کی اہمیت بھی ہماری زندگی میں ہوتی تو ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کو فتنوں کے سپرد نہ کرتے۔ اب کون سا گھر ہے جہاں پر اولاد جو ہے وہ موبائل کی سکرین پہ بیٹھ کے تباہ و برباد نہیں ہو رہی؟ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اولادنا ثمار قلوبنا، یہ جو ہماری اولادیں ہیں یہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاولاد امانۃ عند والدی، اولاد جو ہے وہ والدین کے پاس امانت ہوتی ہے۔ وہ صرف اس گھرانے کی امانت نہیں ہوتی، صرف وہ والدین کی امانت نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی، بلکہ وہ پوری انسانیت کی امانت ہوتی ہے۔ اور انسان اگر اپنی اولاد کی صحیح طور پہ تربیت نہیں کرتا، یہ خائن والدین ہیں، اور ان سے بڑا اپنی اولاد پہ ظلم کرنے والا معاشرے میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں کبھی اس دوست پہ ڈال دیا جو اس نے میرے بچے کو برباد کر دیا، میں نے اور آپ نے اولاد کے لیے کیا کیا، کتنا پیرا دیا ہم نے؟ اور یہ قوم کی امانت ہیں بچے، ان اولادوں کی دین پہ تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پہ پورا پیرا دو۔ ہم دنیا کی ہر چیز پہ پیرا دے رہے ہیں، نہ نماز پہ پیرا دینے کے لیے تیار ہیں، نہ اولاد پہ پیرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی جو انسان کی دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان کی اولاد ہے، اور اگر انسان نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا، اگر انسان کی اولاد گناہ کے رستے پہ چل پڑی، اگر انسان کی اولاد جو ہے وہ مسجد سے دور ہو گئی، انسان اس اولاد کو سونے کے بیڈوں پہ اور مخمل کے ریشمی بستروں پہ بھی لٹا دے، اس والد نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے اگر اس والد نے اس اولاد کو گناہ کے رستے سے نہیں روکا۔ آئیے کوئی 3-4 موٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیک صالح بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ عام طور پر انسان کو اپنی اولاد کی فکر اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے، لیکن اسلام جو ہمیں احساس اور شعور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں حساس اپنی شادی کے وقت سے ہو جائے۔ انسان جو ہے وہ شادی وہ کسی ایسی عورت سے کرے کہ جس سے جو ہے وہ پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ اللہ کی پہچان لے کر آئے، اسے چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، وہ دین سے محبت کرنے والی ہو، اعلیٰ اخلاقیات کی حامل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع
لوگ عورت سے 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں، لمالہا، کچھ لوگ پیسے کے دل دادا ہوتے ہیں، عورت کے مال کو دیکھ کے عورت سے شادی کرتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، کئی لوگوں کو خاندان بڑے پسند ہوتے ہیں، وہ خاندان کو دیکھ کر عورت سے شادی کرتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، کچھ لوگ حسن کے فریفتہ اور دل دادا ہوتے ہیں، وہ عورت کا حسن دیکھ کر عورت سے شادی کرتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کے دین کو دیکھ کے اس سے شادی کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دین کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی 3 چیزوں کو اہمیت دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ مال کی وجہ سے شادی کرنے والے، عورت کے حسن کی وجہ سے شادی کرنے والے، عورت کے خاندانی پس منظر کو دیکھ کر شادی کرنے والے لوگ یہ زیادہ ہوں گے، اور دین کی بنیاد پر شادی کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ذکر سب سے آخر میں کیا اور پھر حکم دیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والی کو لے کر زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی تم کامیاب ہو اگر عورت دیندار ہے، اور کل قیامت کے دن بھی تم کامیاب ہو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دیندار عورت سے شادی کرنا، تریبت یدا کا، تیرے ہاتھ جو ہے وہ خاک آلود ہو جائیں، شادی کرنی ہے کسی دیندار عورت سے شادی کرنا۔ ایک آدمی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میرا یہ بیٹا ہے بڑا ہی نافرمان ہے، اور آج ہر گھر سے اولاد کے بارے میں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، ہر گھر سے آہیں اٹھتی ہیں، جب ہم والدین سے ملتے ہیں رونے والے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلبلا رہے ہوتے ہیں۔ ساری انسانیت ہے کہ اب جو ہے وہ اولادوں کے ہاتھوں سے تنگ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ میرا بچہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بچے کو ڈانٹنے لگے اور سزا دینے لگے۔ اس بچے نے کہا امیر المومنین میرا ایک سوال سن لیجئے، اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں آپ مجھے وہ سزا دیں امیر المومنین۔ ٹھیک ہے، اس باپ کی بات کو ماننا مجھ پر لازمی ہے، لیکن امیر المومنین کیا میرا بھی اپنے والد پر کوئی حق ہے؟ کہا کہ ہاں، تیرا حق یہ ہے کہ تمہارے لیے دیندار اچھی ماں کا انتخاب کرے اور تمہیں دین کا علم دے کر تمہاری اچھی تربیت کرے۔ تو اس بیٹے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ امیر المومنین میرے والد نے یہ دونوں کام نہیں کیے، نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا اور نہ ہی مجھ کو دین کی تعلیم دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس والد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اس کی نافرمان بننے سے پہلے تو نے اپنے اس بیٹے پر ظلم کیا، تو نے اس کی اچھی تربیت کرنے والی ماں کا اس کے لیے انتخاب نہیں کیا، اور تو نے اسے دین کی تعلیم دے کر اس کی اچھی تربیت نہیں کی۔ اس کے نافرمان بننے سے پہلے تو نے اپنی اس اولاد پر ظلم کیا ہے، اس ظلم کا نتیجہ ہے یہ وہی آئینہ ہے جس کے اندر والدین کو اپنی تصویر نظر آئے گی۔ اگر انسان اپنی اس تصویر کو دیکھنا چاہے، اگر انسان اپنی انسانیت کو چیک کرنا چاہے، اگر انسان جو ہے اپنی دین سے محبت کو دیکھنا چاہے، اگر انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھا اور برا میں ہوں اس کا فیصلہ کرنا چاہے، اگر یہ بات جاننا چاہے، تو انسان اپنی اولاد کو سامنے کھڑی کر کے اس کو دیکھ کے اس کے اندر اپنی تصویر کو دیکھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اولاد کے لیے بہترین بیوی کا انتخاب کرے۔ دوسری چیز اولاد کی تربیت کے لیے انسان اپنی اولاد کے لیے خود نمونہ بنے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب تہجد پڑھنے لگتے تو اپنے بیٹے کو اپنے پہلو میں لٹاتے اور لمبی تہجد کی نماز پڑھتے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے بیٹا سو رہا ہوتا، بیٹا میں تمہاری وجہ سے یہ لمبی تہجد پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 یتیم بچے، ان کی دیوار گر رہی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے والدین نے والد نے خزانہ چھپا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو، کہ اس دیوار کو تعمیر کریں تاکہ جو خزانہ ہے وہ محفوظ رہے اور بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں سے اس دیوار کو اس لیے تعمیر کروایا کیونکہ ان 2 یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، کہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جو والدین کی نیکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک دن ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، کہنے لگے اس کے بچے تو ضائع اور برباد ہو گئے۔ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا آپ نے اس کے بچوں کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ضائع ہو گئے، وہ فتنوں کا شکار ہو گئے، وہ زمانے کی ٹھوکر پہ آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اسے صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی۔ وَهَذَا كَبِيرُهُ وَمِنْهُ يَتَعَلَّمُونَ، یہ بڑا ہے اور بچوں نے اپنے اسی والد کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بنانا ہے، دن رات والد کو دیکھنا ہے، اسے نماز صحیح نہیں پڑھنی آتی تو اس کی اولاد جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ والدین سے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ اور یہ بھی ایک بڑا عجیب ستم ہے کہ انسان دنیا کے سارے گناہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ یہ صحابہ جیسی اولاد ہو جائے۔ خود جھوٹ بھی بولے گا، بد نظری بھی کرے گا، فلمیں دیکھے گا، گانے سنے گا، بد زبان ہوگا، بد کردار ہوگا، ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہوگا، سود خور ہوگا، ماپ تول میں کمی کرتا ہوگا، لوگوں پر ظلم کرتا ہوگا، جو بہنوں کا حق ہے اس کو غصب کرتا ہوگا، لیکن اولاد کے بارے میں یہ تمنا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی متقی اور جو ہے وہ پرہیزگار بن جائے۔ نہیں بھائیو، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں اولاد کے لیے بہترین نمونہ بننا پڑے گا۔ تیسری چیز، اولاد کو احساس ذمہ داری دیا جائے، وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اولاد کے ساتھ بیٹھا جائے اور اولاد کی تربیت کی جائے، اولاد کو احساس دلایا جائے، اچھے اور برے کی تمیز دی جائے، نفع اور نقصان کی بات سمجھائی جائے، قبر کی یاد دہانی کروائی جائے، معاشر کے میدان کے بارے میں بتلایا جائے۔ دیکھیں ایک والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو احساس ذمہ داری دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس احساس ذمہ داری دلانے کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میری زندگی کی بہار، یہ بات ذہن میں رکھنا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ انسان جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر گھس کے اس عمل کو انسان نے کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں اور وسطوں میں جا کے انسان نے وہ عمل کیا ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر گھس کے زمین کو پھاڑ کے نیچے جا کے وہ انسان نے وہ عمل کیا ہو، یأتی بہ اللہ۔ بیٹا یاد رکھنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عمل کو لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ دیکھیں کیا میں اور آپ بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی کرتے ہیں؟ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ کے پہلے خاوند سے بیٹے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لگا ہے، یہ بچہ آیا ہے اور آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھام لیا، کہا یا غلامو، اے بچے، سم اللہ، بیٹا اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتے ہیں۔ کل بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ وہ کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھانا کھاتے ہیں، درمیان سے کھانا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ درمیان میں کھانے پر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سواری پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو دیکھیے کیسے اولاد کی تربیت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا غلام، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو مان لینا، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا۔ یحفظک، اللہ تیری حفاظت کریں گے، پھر اگر پوری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑی ہو جائے گی تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ احفظ اللہ تجدو تجاہ کا، اللہ کی بات کو مان لینا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کر لینا، جیسے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا۔ تجدو تجاہ کا، تو اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ پائے گا، جہاں پر بھی تو ہوگا تجھے اللہ کی مدد ملے گی، تو اپنے آپ کو تنہا نہیں پائے گا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا یاد رکھنا، اگر ساری انسانیت اس بات پہ کٹی ہو جائے، اَلَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری انسانیت اس بات کے لیے سر جوڑ لے اور ساری محنت کرے، اپنے پورے وسائل خرچ کر دے کہ تجھے کوئی فائدہ دے سکے، تجھے ایک رتی کے برابر فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور بیٹا یاد رکھنا، اگر ساری انسانیت اس بات پہ کٹی ہو جائے کہ تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں وہ تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے، وہ تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے کیسے اولاد کی تربیت ہے۔ اس لیے اولاد کو وقت دینا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر کرنے کی وجہ سے انسان صحیح سے کھا نہیں پی پاتا، انسان پی نہیں سکتا، انسان صحیح طریقے سے نیند نہیں لے سکتا۔ اور پھر فرمایا، فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب جس ضرورت سے تم نے سفر کیا ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی اپنے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے پاس پہنچو، تاکہ تم اپنے بیوی اور بچوں کو وقت دے سکو، ان کی تربیت کر سکو، دیکھ سکو معاملات کو۔ یہ نہیں دوستوں کی دوستی میں سیر کرنے چلتے ہیں، ہفتہ ہفتہ جو ہے وہ سیر میں انسان گزار دے، کاروبار ہے تو کاروبار میں مصروف ہے، کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی میں، چوک و چوراہے پہ بیٹھا ہے، چوک چوراہے پہ حقے کی مجلس ہے تو اس میں بیٹھا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے۔ اور عجیب بد نصیبی ہے، انسان جو ہے وہ اس دنیا کو کمانے کے لیے اور اس کی مصروفیت انسان نے اتنی بنا لی ہے کہ اولاد کو دینے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں۔
اور وعید اس پہ بہت بڑی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ انسان اس دنیا سے فوت ہو کے چلا جائے اور اپنے متحد لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوا چلا جائے، ایسے آدمی پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہو اور ان ذمہ دار جو انسان کے متحد انسان کی ذمہ داری میں آتے ہیں، انسان ان کو دھوکہ دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ نے اس آدمی پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے بڑا انسان اپنی اولاد کے ساتھ کیا دھوکہ کر سکتا ہے کہ انسان اس کے لیے اسکول کالج کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرے، اس کے کھانے کے لیے بڑی محنت کرے، گھر بنانے کے لیے بہت زور لگائے، اولاد کے لیے بہترین گاڑی کا اہتمام کرنے پہ اپنی ساری توانائی صرف کر دے، جوانی لگا دیتا ہے انسان، اپنی صحت جو ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن اس اولاد کی دینی تربیت کرنے پہ انسان نے توجہ نہیں دی۔ اور اب تو بد نصیبی یہ ہے، بڑے بڑے جوان بچے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید ناظرہ سے پڑھنا نہیں آتا۔ کون مجرم ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی ہم نے تو اولاد کو ڈالا تھا، ہم نے تو یہ کیا تھا۔ نہیں، اتنی محنت نہیں کی جتنی محنت اولاد پر مطلوب تھی۔ ہمیں سے ہر ایک اولاد پر محنت کم کر رہا ہے، دیگر چیزوں پہ انسان جو ہے وہ محنت زیادہ کر رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ کیا ہم اس ایک حدیث کے آئینے میں اگر اپنی شکل کو دیکھیں تو پورا اترتے ہیں؟ کون سا گھر ہے جہاں پر 7 سال کی عمر کے بچوں کو جو ہے نماز کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو مارا جاتا ہے؟ آلو اگر صحیح نہ لے کے آئے تو اس پہ ہم مارتے ہیں، اور کچھ اسکول نہیں گیا تو مارتے ہیں، لیکن نماز کے لیے صبح ٹھنڈی فجر کی نماز ماں بھی کہتی ہے ابھی چھوٹا ہے اسے سو لینے دیں۔ آئیے بھائیو، میں بھی تنہائی میں بیٹھوں اور آپ بھی تنہائی میں بیٹھیں اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہے، میں اس دنیا کو کیسے گزار رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا تھا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے تم اجنبی ہوتے ہو، کسی دوسرے ملک کے اندر گئے ہوئے ہو، ویسے زندگی گزارنا۔ بلکہ فرمایا یہ بھی نہیں، ایسی زندگی بھی نہیں چاہیے، بلکہ راہ گزرتے مسافر والی زندگی گزارنا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کر لو تو شام کی امید نہ رکھو، شام کر لو تو صبح کی امید نہ رکھو، ایسے زندگی گزارنا۔ کیا میری اور آپ کی ترجیحات زندگی کی ایسی ہی ہیں؟ موبائل پہ کتنا وقت ہے جو ہم دے دیتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے لیے کتنا وقت ہے جو ہم دے دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نیکی کا پابند بنانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ہم کتنا وقت اور محنت دیتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ سوال سوچنا چاہیے اور اس کے جواب کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو دین کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولادوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔